أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت جو جملہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مخالفین اسلام کی سرگرمیوں کا تذکرہ فرمایا وہیں اس دین کے حامل کی صفات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اسلام کے ماننے والے کا کردار، اس کا رویہ، اس کا طریقہ کار اور اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں یہاں آ رہی ہیں ایک خاص سیاق میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ فصلت چاہے تو آپ کہہ لیں، سورہ حامیم سجدہ آپ چاہے تو کہہ لیں، آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اور رہنمائی کرنے والا، دلوں کو اطمینان نصیب کرنے والا بنا کر نازل کیا. لیکن منکرین کا ایک طبقہ ہے جو گہرائی سے نہ غور کرنا چاہتا ہے، نہ اچھائی کو قبول کرنا چاہتا ہے. ان کو آگاہ کر دیا جائے جیسے کہ قوم عاد پر، قوم سمود پر تباہی کے عذاب آئے، امکان ہے کہ یہ بھی تباہ کر دیے جائیں، اور اس دنیا میں اگر یہ بچ بھی جائیں تو پھر آخرت میں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوں گے، جس وقت کہ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے، اور اس کی جلد گواہی دے گی، اس کا چمڑا گواہی دے گا، بڑا پچھتائے گا اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تجھے کیا ہوا، میرے خلاف بول رہا ہے. تو اس کے اعضاء اس وقت کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ مولا کا حکم ہے، جس پروردگار نے تجھے دنیا میں قوت گویائی دی تھی، اسی رب نے آج مجھے بولنے کا حکم دیا تو میں سچ بولوں گا. لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اپنے جسم کی راحت کے لیے
جو لوگ جھوٹے دکھاوے کے لیے سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے دین حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اسلامی احکام کو اہمیت نہیں دیتے کہ بس سوسائٹی خوش رہے، گھر والے خوش رہیں، جسم کو آرام ملتا رہے، فرمایا وہ لوگ بہت بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس کے گھر والے، اس کی آل اولاد، اس کے بڑے، اس کے چھوٹے، اس کے دوست احباب، وہ بھی برات کا اظہار کر جائیں گے اور کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی خوشی کے لیے تھا، لہذا اس کو اپنی سزا بھگتنے دی جائے، ہم کو کیوں بیچ میں کھینچا جا رہا ہے۔ وہ بھی بری الذمہ، اور وہ سردار، وہ لیڈرز، وہ سربراہ، وہ بڑے جن کی چاپلوسی کے لیے اور جن کی خوشامدوں کے لیے، تملق کے لیے وہ اس دنیا میں بدکاریاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، کرپشن کرتا تھا، وہ بھی بری الذمہ ہو جائیں گے، اپنا دامن جھاڑ لیں گے اور کہیں گے ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ابھی آگے انشاءاللہ یہ آیت آنے والی ہے جس میں وہ اپنے بڑوں پر، اپنے سرداروں پر کیسے لعنت و ملامت کرے گا ایک بندہ، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسم کا گھاٹا، سوسائٹی کا گھاٹا، کنبے کا گھاٹا، ہر چیز اس وقت تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، کوئی تمہارا ساتھ دینے والی نہیں ہوگی۔ لہذا کیوں ان کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اس پروردگار کو جس کی نگاہوں سے تم بچ نہیں سکتے، اس پروردگار کو جس نے گواہیوں کا انتظام، اس پروردگار کو جس نے اعمال کا ریکارڈ، یہ سب کا ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اس میں کہیں بھول چوک نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور انسان اپنے تئیں یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں تو تنہا ہوں، اکیلا ہوں، موقع غنیمت ہے، کر جاؤ۔ فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہی وہ گمان، غلط فہمی، عقیدے کی غلطی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، تباہی کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہمیشہ بندے کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ پروردگار کی نگاہوں سے کبھی بچ نہیں سکتا وہ، لہذا گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کے غیظ اور غضب کو ابھارنے والی باتوں سے دور رہے، اجتناب کرتا رہے۔ زیادہ تر انسان ان غلطیوں، ان کوتاہیوں اور ان نادانیوں کا شکار ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے۔ سرکل ہے جس کو خوش کرنا ہے، احباب ہے جن کو خوش رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بندوں کی خوشنودی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ حاصل کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے، آخرت کے دن ناکام ہوتا ہے، اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے بندوں کی ناراضگی مول لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ لازمی بات ہے، ہر دو چیز آپ ایک وقت نہیں کر سکتے، یا تو اپنے مولا کو خوش کیجئے یا پھر یہ کہ اپنے حلقے احباب کو، دنیا کو خوش کیجئے۔ جب آپ مولا کو خوش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو خود بخود جو دنیا کے فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ آپ بھلے انداز میں ادا کرنے والے بنیں گے، لیکن جب بندوں کی خوشنودی، بندوں کو راضی کرنے کے لیے انسان لگ جائے گا تو عبادتیں بھی تلف ہو جائیں گی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سوسائٹی میں تم ان لوگوں کو تلاش کرو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، ان کے ساتھ رہا کرو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تاکید فرمائی کہ انسان دراصل اپنی سوسائٹی، اپنے حلقے احباب ہی کے مذہب و مسلک پر، انہی کے دین پر، انہی کے مزاج پر ہوتا ہے۔ ذرا سا خیال رکھو کون ہے تمہارے ساتھی جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو،
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. برے ساتھی جو ہوتے ہیں یاد رکھیے گناہوں کو ڈیکوریٹڈ کر دکھاتے ہیں، مزین کر دکھاتے ہیں، گناہوں کو اچھا کر دکھاتے ہیں، ظلم کو، زیادتی کو، بچوں کے قتل کو. فرعون نے بچوں کا قتل کیا اور اس کے سرداروں نے، اس کے درباریوں نے اس کو کیا کہا؟ حکومت بچانے کے لیے ضروری ہے ورنہ پائے تخت آپ کا ہل جائے گا. آپ نے جو کیا وہ وقت کا تقاضا ہے، لہذا کرتا چلا گیا یہاں تک کہ غرق ہو گیا، ڈبو دیا اس کے ساتھیوں نے اس کو. یہ ہے درباریوں کی چاپلوسی، یہ ہے ساتھیوں کی خوشامدی اور گناہوں پر پردہ پوشی کرنا. اچھا ساتھی وہ ہے جو غلطی پر ٹوکے اور آگاہ کرے، اس سے محبت کیجیے. وہ آپ کا مخلص ہے، خیر خواہ ہے، وہ بتا رہا ہے آپ یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. لیکن آپ ذرا سا دیکھ لیجئے ہماری جو روٹین ہے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں ہم ایسے مخلص ساتھی کو ہرگز پسند نہیں کرتے جو ہماری غلطیوں پر تنقید کرتا ہے. اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس کو دشمن سمجھتے ہیں، دھیرے دھیرے انجان ہو جاتے ہیں. اور اس کو پسند کرتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ تو دن ہے، وہ کہہ رہا جی ہاں دن ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایسا الو بنایا کہ آگے چل کے ہم خود اندھیرے میں گڑھے میں گر گئے. یہ ایسے ساتھیوں سے بچنا چاہیے. قیدنا لہم قرانا فزینوا لہم. برے دوست مزین کر دکھاتے ہیں ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے ہے، جو پیچھے ہے، ماضی کو، مستقبل کو. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں چاہے جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، ہمارا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ گھاٹے میں رہیں گے، ناکام رہیں گے. کیوں؟ ان کی روش کیا ہے؟ جس چیز کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ایک تمہید کے طور پر کہ منکرین کا طریقہ کار کیا تھا، انکار کرنے والوں کی روش کیا تھی. وہ روش ذرا آپ غور کیجئے، وہ طریقہ کار پر آپ غور کیجئے کتنا غیر انسانی ہے. وقال الذین کفروا، منکروں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن. نمبر 1، اس قرآن مجید کو ہرگز نہ سنو. قرآن مجید کو سننے ہی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تو والغوا فیہ، تو پھر لغویات کرو، تم شور کرو، چیخو چلاؤ، اتنا شور بچاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑھ ہی نہ سکے، نئے لوگ سن ہی نہ سکیں. سنیں گے تو متاثر ہوں گے. لعلکم تغلبون، تاکہ تم کامیاب رہو، غالب رہو. اگر یہ تم حرکت نہیں کرو گے اور یہ طریقہ کار نہیں اپناؤ گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام سنا لینے میں، بلکہ اللہ کا کلام سنا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب وہ سنا لے جائیں گے تو لوگ متاثر ہو جائیں گے، دل دے دیں گے، دھیرے دھیرے ان کا دین پھیل جائے گا، تمہارا دین دب جائے گا، ختم ہو جائے گا. لہذا غالب اگر تم کو آنا ہے، حالات پر کنٹرول کرنا ہے، تو نمبر 1 تم خود نہ سنو، نمبر 2 سننے نہ دو لوگوں کو. اور یہ تو کہتے تھے بطور سازش، اور ابو جہل نے باضابطہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ قرآن مجید نہ سنا جائے نہ سننے دیا جائے، اس پر پابندی لگا دو. کیوں؟ جیسے کہ میں نے گزشتہ جو سورت گزر چکی ہے، جس کو یا تو سورت المؤمن کہتے ہیں یا سورہ غافر کہتے ہیں، اس میں ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے وفود آتے تھے، اور بالخصوص عتبہ کا وہ واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. اور ایک ایگریمنٹ ایسا کر لیں ہم لوگ کہ آپس میں جھگڑا نہ رہ جائے، آپ ہمارے دین کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے دین کو برا نہ کہیں. کسی اچھی خاتون سے ہم آپ کی شادی کرا دیں، ہم آپ کو سردار بنا دیں، دولت دے دیں، اس طرح کی پیشکشیں کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت کی ابتدائی آیتیں اس کو سنا دی تھی. اور وہ جب لوٹا تو اس نے یہ کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں
وہ غیر معمولی کلام ہے، دل پر اثر کرتا ہے. تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہنے دیں گے، ہم آپ سے یہ گوارا نہیں کریں گے کہ آپ سرنڈر ہو جائیں، جھک جائیں، گھٹنے ٹیک دیں. لہذا پھر سوچ سمجھ کے ان لوگوں نے یہ تحریک چلائی کہ اب قرآن مجید سننے نہ دیا جائے. لوگ سنیں گے متاثر ہوں گے. عالم یہ تھا کہ طفیل الدوسی قبیلے دوس کے جو باہر سے مکہ مکرمہ آئے تھے، تو ان کو سرحد ہی پر، باہر ہی پر روک کر ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو ایک ایسے جادوگر ہے جو کلام کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، جو ان کو سن لیتا دیوانہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کسی کام کا نہیں رہ جاتا، وہ اپنی ماں سے لڑ لیتا ہے، اپنے باپ سے لڑ لیتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کا نہیں رہ جاتا. لہذا کام یہ کرو تم ان کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے، تمہارے کان میں ان کی بات نہ پڑے، اس کے لیے تم تھوڑا انتظام کر لو، تھوڑی احتیاط کر لو. تو روئی ٹھوس لی، خوب اچھی روئی ٹھوس لی کہ آواز کان میں نہ پڑے. اور اس کے بعد سے حرم پہنچ گئے، وہ طواف کر رہے ہیں. طواف کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا، اے طفیل تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، اچھی بری بات خود سمجھتے ہو، یہ کیا بیوقوفی ہوئی کہ کان میں آواز پڑتے ہی تم دل دے بیٹھو گے، ذرا سا سنے تو ان کی بات کیا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، ایک ہی مجلس کافی ہوئی، اسلام لے کر اٹھ گئے، اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد سے داعیے اسلام بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام سنا کہ اللہ کا کلام ایک غیر معمولی انجذاب کی کیفیت، اٹریکشن، یہ کلام کھینچتا تھا. لہذا ابو جہل نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، نمبر 1 سننے نہ دیا جائے، سنو ہی نہیں، خود بھی نہ سنو، والغوا فیہ، لوگوں کو سننے نہ دو. اور اس کے لیے کیا کرنا، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سنانے لگے، شور کرنا، پکارنا، چیخنا، بھاؤ تاؤ کرنا، منڈی لگا دینا، مچھلی بازار بنا دینا کہ ان کی بات لوگوں کو سنائی نہ دے، اور پھر اس کے بعد سے وہ مایوس ہو کر گھر لوٹ جایا کریں گے. یہ ترکیب اس نے نکالی. اور اس کے بعد سے پوری کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ چل سکے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کلام سن رہے تھے اور اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے، اور جن کا مزاج پازیٹیو تھا، نیگیٹو نہیں تھا، وہ تو متاثر ہو رہے تھے. خود ہی ابو جہل کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ کا کلام سن لیتا تو دل لگ جاتا، اور گھنٹوں کھڑے ہو کر رات میں تہجد کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو کان لگا کے سنتا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایک نفسیاتی وجہ تھی، ایک سائیکولوجیکل راز تھا جس کی وجہ سے اس نے اسلام نہیں قبول کیا، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان منکروں کو شدید ترین سزا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بدلہ دیں گے ان بدترین اعمال کا جو یہ کر رہے ہیں. بدترین اعمال، خود قبول نہیں کر رہے، دوسروں کو قبول نہیں کرنے دیتے ہیں، خود خیر سے محروم، دوسروں کے لیے راستے کا پتھر بنے ہوئے ہیں. لہذا ارشاد فرما کہ اس کی سزا ان کو مل کر رہے گی. کیا سزا ملے گی اس کا بھی اشارہ ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ دراصل اللہ کے ان دشمنوں کا بدلہ یہ ہے، النار، جہنم کی آگ. اور جہنم کی آگ میں جب ان کو جھونکا جائے گا، فرمایا لہم فیہا دار الخلد، وہ ہمیشہ ان کے رہنے کا ٹھکانہ، اسی میں وہ رہیں گے، اس سے وہ نکل نہیں پائیں گے. اور پھر ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ہر بار مریں گے لیکن مر نہیں پائیں گے، وہ عذاب بھگتتے چلے جائیں گے. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہے بدلہ ہماری آیتوں کا، ہماری کتاب کا، ہماری نشانیوں اور ہمارے احکام کا انکار کرنے کا. یجحدون، جحد کا لفظ آیا ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں انکار کرنے سے، اور انکرہ کا لفظ بھی عربی کا ہے، نہ صرف عربی کا ہے بلکہ قرآن مجید میں وارد ہو چکا ہے. کفارہ کا لفظ بھی ہے، کفارہ کا بھی ترجمہ ہم انکار کرنے سے کرتے ہیں، انکرہ کا ترجمہ بھی ہم انکار کرنے سے کرتے ہیں، جاہدہ کا ترجمہ بھی ہم انکار کرنے سے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری زبان میں اتنے لطیف فروق نہیں ہیں، وہ نازک قسم کی تبدیلیاں جو عربی کے استعمالات سے پیدا ہوتی ہیں وہ اردو میں نہیں ہے، اسی لیے ہم ایک دو ہی لفظ سے سارا کام چلاتے چلے جاتے ہیں.
جاہرہ کے معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جحود جس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کا اس وقت انکار سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس انکار کو جحود کہتے ہیں جس کا دل اعتراف کر رہا ہے، زبان انکار کر رہی ہے۔ دل تو مان رہا ہے سچائی، لیکن مختلف وجوہ سے زبان انکار کر رہی ہے۔ زندگی میں یہ کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے اس سے، جحود سے، اور اس جحود کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے کی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، لیکن انا کا مسئلہ ہے، میری بات نہیں چلی، اس کی کیسے قبول کر لی جائے، لیکن کبھی کبھی مسئلہ جماعتی عصبیت کا ہے، یہ میرے حلقے کا نہیں ہے، میری جماعت کا نہیں ہے، میرے مسلک کا نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات ہم قبول نہیں کرتے۔ دل مان رہا ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے اچھی ہے، سچ ہے، دل کو لگ رہی ہے، لیکن زبان انکار کرتی ہے، اور وہ بھی بہت چرب زبانی کے ساتھ بہت زبردست قسم کے دلائل دینے کی کوشش، اور ادھر ادھر کی باتیں لانا اور لفاظی کرنا، الفاظ کا ذخیرہ لگا دینا، لیکن دل ہے کہ مان رہا ہے، نہیں ہے تو بات اسی کی سچ، اس کو جحود کہتے ہیں۔ دل مان لے اور زبان انکار کر دے، ضمیر تسلیم کر لے اور ظاہر انکار کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا، جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ان لوگوں کا دل مان رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، حقیقت ہے، یہی بات سچ ہے، لیکن بعضوں کا عالم یہ کہ سرداری چھن جانے کا اندیشہ ہے، بعضوں کا عالم یہ کہ خاندانی پندار کا جذبہ ہے، بعضوں کا عالم یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری شخصیت پھر نہیں رہ جائے گی، میں پھر سردار نہیں رہ جاؤں گا، بعضوں کی آمدنی کا مسئلہ ہے، بعضوں کی حکومت کا مسئلہ ہے، لہذا ہر شخص اپنی اپنی چیز کو بچانے کے لیے انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا غلغلہ جب بلند ہوا تو ابو جہل کے سامنے ایک بات کہی گئی کہ بات تو بڑی عقل میں آنے والی اور بات تو بہت اچھی ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی ہاشم کے درمیان سقایت الحاج بھی ہے، زمزم کی تقسیم بھی، اور بنی ہاشم کے پاس وہ رفایت الحجاج بھی ہے، حاجیوں کو اتارنا، خیموں کا الاٹمنٹ وغیرہ، اور بنو ہاشم کے پاس قلادہ بھی ہے، کعبۃ اللہ کی چابی بھی ہے، اور اب بنو ہاشم کے پاس رسالت بھی مان لو، میں رسول بھی مان لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاندانی غرور ہے جو اس کا بول رہا ہے۔ اور کبھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ کے حدود سے باہر نکلنے لگی تو بڑے بڑے سرداروں نے، امیر تاجروں نے یہ کہا کہ مکے کے اور طائف کے امیر لوگوں پر کلام کیوں نہیں نازل ہوا، یہ محمد ہی پر کیوں نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نادانوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان اللہ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مختار ہے، جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فضیلتیں دیتا ہے، اور انسان کو اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس چنی ہوئی چیزوں کا اور اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب کا مسئلہ ہے اس پر ایمان لائے، اللہ کی منتخب چیزوں کو قبول کر لے، ان کی تعظیم کرے، حرم کی تعظیم کرے، جمعہ کے دن کا اہتمام کرے۔ اب یوم عرفہ آ رہا ہے، کیوں چن لیا گیا؟ بس اللہ جانتا ہے، اس دن کے تقاضے آپ پورا کیجئے، یہ ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تم یہ نہیں پوچھ سکتے ہو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ لہذا یہ جہود جو تھا ابو جہل کے اندر، جہود جو تھا مکے کے منکرین کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم کو جچی تلی لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ان کی عقل کو اپیل کر رہی ہے، دل کو بھاتی ہے یہ بات، لیکن زبان انکار کر رہی ہے۔ کسی کو آمدنی کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے خاندانی پندار کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے انانیت کا مسئلہ ہے، اپنی شخصیت کا مسئلہ ہے۔ بما کانوا بآیاتنا یجحدون ارشاد فرمایا، یہاں پہ یکفرون نہیں ارشاد فرمایا، یہاں ینکرون نہیں ارشاد فرمایا، یجحدون جحود ہے ان میں، انکار ہے ان میں۔ اور پھر اسی انکار کی وجہ سے جس عذاب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ
ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اس آگ کے دانے پہ جب پہنچیں گے میدان حشر میں تو ان کو محسوس ہوگا کہ ہم نے بڑی غلطی کی. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، تو یہ انکار کرنے والے میدان حشر میں جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے سامنے ان کی اپنی ناکامی کا دکھڑا آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ ارنا الذين، اے اللہ ان دونوں کو آپ ہمارے سامنے لائیے، اضلانا جن دونوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، من الجن والانس جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، جنوں میں سے ابلیس شیاطین جو ہم کو گمراہ کر رہے تھے، اور انسانوں میں سے بھی وہ ہمارے ساتھی شیاطین جو ہم کو برے راستے پر چلا رہے تھے، نیکیوں سے محروم کر رہے تھے، غلط راہ پر ہم کو آگے بڑھا رہے تھے، ہماری رہنمائی کر رہے تھے، ہم کو آگے آگے لے کے چل رہے تھے گناہوں کی طرف، ان دونوں کو آپ ہمارے سامنے پیش کیجئے. کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم ان کو اپنے پیروں تلے رونڈنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، دل کی بھڑاس نکلنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آگ تک ہم کو پہنچا دیا، جہنم تک ہم کو پہنچا دیا. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے مستحق ہو سکیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے درک الاسفل من النار ارشاد فرمایا، جہنم کا سب سے نیچے کا گڑھا، اس گڑھے میں ہم ان کو ڈال دیں. لہذا دنیا میں تو عالم یہ ہے کہ ان کی انگلیوں کے اشارے پر انسان ناچتا ہے، اور دنیا میں عالم یہ ہے کہ ان کو لیڈر بنایا اور سردار بنایا، ان کے ہاتھ میں انڈسٹری ہے، ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، ان کے ہاتھ میں دولت ہے، ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے. لہذا ان کی خوشی کے لیے انسان بہت سارے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود، اللہ کے دین کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود انکار کیے جا رہے ہیں، مخالفت کیے جا رہے ہیں اور دشمن بنے جا رہے ہیں اللہ کی کتاب کے، اللہ کے رسول کے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے. جن سب کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعداء اللہ، خود اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ ان اللہ کے دشمنوں کا عالم یہ ہوگا کہ جب میدان حشر میں پہنچ کر اپنا خمیازہ دیکھیں گے، اپنا خمیازہ بھگتیں گے، سزا دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس آگ سے، اس سزا سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں، چھٹکارا نہیں، تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ اس وقت کہیں گے کہ پروردگار ان سرداروں کو سامنے لائیے، ان رہنماؤں کو سامنے لائیے جو گناہوں کی طرف ہم کو بڑھاتے تھے، جو دین سے ہم کو محروم کرتے تھے. آج ہم ان کو پیروں سے روند کے ذلیل کریں گے، قدموں تلے ہم ان کو ڈال دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آج جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیے جائیں. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو ہر ایک کو اپنی اپنی سزا بھگتنا ہے. انہوں نے جو کیا وہ اس کی سزا بھگتیں گے، آپ نے جو کیا آپ اپنی سزا بھگتیں گے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ ان کی سزا آپ متعین کریں، لہذا ہر ایک کو اپنی اپنی سزا بھگتنا ہے اور جہنم کی طرف آگے بڑھنا ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو یہ کہ کبھی بھی انسان کو گناہوں کا اور تباہیوں، بربادیوں، بے حیائیوں کا داعی نہیں بننا چاہیے، اس کی جانب بلانے والا، اس کا سبب، اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. قیامت کے دن بڑی ذلت اور قیامت کے دن بڑی بے دردی سے وہ عذاب کا شکار ہو کر رہ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کبھی انسان کو الو نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود عقل سلیم دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود ساری وہ صلاحیتیں عنایت فرمائی جو دوسروں کو انٹلیکچوئلز میں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے ہیں اور وہ لیڈرز ہیں، وہ رہنمائی کرنے والے نہیں. ہم بھی غور کریں، فکر کریں، عقل سے کام لیں. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیز بازار سے لینے کے لیے جاتے ہیں اور 2 میٹر کپڑا جو شاید 2-4-8 مہینے ہمارا ساتھ دے، پھر پوسیدہ ہو کر جس کو ہم کو پھینک دینا ہے، اس کپڑے کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دن کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں، رات کی لائٹ میں بھی دیکھتے ہیں، ہاتھ سے مسل کر بھی دیکھتے ہیں، اور بیچنے والے کا انٹرویو لے کے ہم اس پر غور کرتے ہیں آیا خریدا جائے نہ خریدا جائے. اور جس دین کو قبر میں لے کر جانا ہے اور جس دین پر میدان حشر میں اٹھنا ہے اور جو دین ہمیشہ کے لیے ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اس دین کے سلسلے میں ہم غور نہ کریں، ہم عقل سلیم سے اس پر غور نہ کریں.
یہ کیسی نادانی ہے ذرا آپ سوچئے. لہذا کبھی الو نہیں بننا چاہیے کہ لوگوں نے غلط دعوت دے دی ہم نے سن لی. لوگ غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، ہم خود غور کریں سچائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی صلاحیت دی، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے درمیان ہے. آگے بڑھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور ٹھوک بجا کر چیزیں قبول کرنے کی اپنے اندر ہم صلاحیت پیدا کریں. آنکھ بند کر کے قبول کر لینا. کوئی چیز آپ قبول نہیں کرتے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بڑا لطف آتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشن لکھا لیا، نسخہ، باہر آئے میڈیکل ہال میں اور انہوں نے دوائیں دی اور وہ دوائیں لے کر پھر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ وہی دوائیں ہیں جو آپ نے لکھی ہے، غلط تو نہیں دے دی. ارے چھوٹی موٹی وہ دوا جو تمہارا بخار اتارنے کے لیے، نزلہ کم کرنے کے لیے ہے، ایسی کون سی کینسر کی یہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے؟ تو ایک وقتی چیز ہے، وائرل انفیکشن ہے، لوگ کھا لو ٹیبلٹ کے ساتھ ختم کر لو. لیکن اچھی بات ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ تحقیق کیجئے. لیکن ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ کی تحقیق کرنے والا دین کی تحقیق نہیں کرتا تو پھر لازمی بات ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے کس دین پر پیدا کیا؟ عقیدہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے، قبر میں میری زندگی کیسے گزرے گی، کس دین پر اللہ نے مجھے نازل کیا. ان پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے 2500 دین میں سچا دین کون سا ہے؟ کیوں غور نہیں کرتا انسان؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدیناہم نجدین، ہم نے تم کو راستے دکھلائے، اچھائی کا راستہ دکھلایا، برائی کا راستہ دکھلایا. تم غور و فکر کرو، تم فیصلہ کرو حق کیا ہے، سچائی کیا ہے. یہی وہ فیصلہ ہے جو انسان کی کامیابی کا سبب بنتا ہے. لہذا یہ فیصلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے صحابہ نے، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہو جو بڑوں میں ایمان لانے والے تھے، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں میں ایمان لانے والے تھے، چاہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو خواتین میں پہلی ایمان لانے والی تھی، چاہے وہ حضرت زید ہو جو غلاموں میں ایمان لانے والے تھے. لیکن انہوں نے پہل کی، آگے بڑھ کر لپک کر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد ان کو مٹھائیاں ملی، انعامات تقسیم ہوئے، تحفے آئے. یہ ہوا تاریخ بتاتی ہے ان لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا، ان کو ہلاک کر رکھ دیا گیا، ان کو ساری مراحت سے محروم کر دیا گیا. لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر پھر ثابت قدم ہو گئے، جم گئے، پھر اللہ کے دین کو انہوں نے چھوڑا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کریں گے. وہ معاملہ کیا ہے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے خود لفظ استقامت سمجھ لیجئے، جس کا واسطہ ہم کو سورۃ الفاتحہ سے پڑتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم، اسی سے استقامت، اسی سے استقامو، اسی سے مستقیم. یہ سارے الفاظ نکلے ہوئے ہیں اور جس کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ دائیں بائیں توجہ کیے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اور آپ نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس اسٹینڈ کو پھر چھوڑنا نہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے خوف خطر اس کی وجہ سے آپ ہٹ رہے ہیں، اپنے موقف کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ استقامت کی کیفیت نہیں. استقامت کی کیفیت یہ ہے ڈٹ جانا، پہاڑ کی طرح جم جانا. لہذا صحابہ نے جب اسلام قبول کیا، اور میں صحابہ کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمارا عالم یہ، ہمارا اسلام لچکدار ہے، ہمارا اسلام لچکدار ہے کہ ہم ماحول کے اعتبار سے ذرا سا اپنے لحاظ سے فیصلے کر لیتے ہیں، کن سنتوں پر عمل کریں گے، کن سنتوں پر عمل نہیں کریں گے. نماز کے لیے مشکل ہو رہی ہے اس کو قضا کر لیں گے، روزے کے لیے مشکل ہو رہی ہے اس کو بعد میں رکھ لیں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن صحابہ کا اسلام لچکدار نہیں تھا، لچکدار نہیں تھا. ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے مخالفت میں آندھیاں چل رہی تھی لیکن وہ قبلہ رخ تھے، وہ اللہ کی جانب توجہ کیے ہوئے تھے، وہ دین پر ثابت قدم رہے. لہذا یہ استقامت کی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مثال فرمایا کرتے تھے
کہ استقامت کی تم کو اولین مثال دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو. یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آتی ہے تو بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ترجمان القرآن کی حیثیت حاصل ہے، اور قرآن کے سب سے ایتھینٹک ترجمان ہیں جن کے حق میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم کو استقامت کی مثال دیکھنا ہے نا تو ابوبکر صدیق کو دیکھو، جو سفر پر گئے ہوئے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے، لیکن سفر پر گئے ہوئے تھے، اور جب 6 مہینے کے بعد واپس آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں جہاں بیٹھا کرتے تھے. صحن کعبہ پہ نشستیں لگتی تھی، دیوان لگتے تھے، اور پھر اس موقع پر لوگ بیٹھتے، تفسیریں ہوتے، حالات حاضرہ پر گفتگو ہوتی. تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں. لہذا 2-4-8 دن جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، گھر پہنچا، کھٹکھٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات کہی اور کہا، اے قحافہ کے بیٹے، اب میرا موقف تبدیل ہو چکا ہے. اب میں عام انسان نہیں ہوں، اب میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے اور میں اس وحی کے تقاضوں پر غور کرتا رہتا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر ایمان لانے والا سب سے پہلا میں ہوں. اور بلا تردد حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد سے اب داعی بن گئے. آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے عشرے مبشرہ کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عثمان، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اسلام قبول کیا. اور اتنے احسانات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو اس نے ضرور غور کیا سوائے ابوبکر کے. ابوبکر نے فوراً لبیک کہا. فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو ابوبکر میرے سائے کی طرح رہے، انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر برقرار رہے. اور اس کے بعد سے اب پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں. میں اختصار کے ساتھ جو ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں استقامت کا، وہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر منتخب کر لیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المؤمنین ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ کا لشکر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیج رہے تھے وہاں جائے گا. سب مخالف ہے، 99% بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اگر آپ اتنے بڑے لشکر کو باہر بھیج دیں گے، مدینے پہ حملہ ہوگا تو کون ڈیفینس کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا وہ نافذ ہو کر رہے گا چاہے ہم تباہ ہو جائیں. میں بھیج کر رہوں گا لشکر اسامہ کو. لہذا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا، اور ایسی ثابت قدمی کہ حضرت اسامہ کا لشکر جب چلا تو پھر اطراف اور کناف کے قبیلوں میں جہاں ارتداد کر رہا تھا وہاں گھبراہٹ پھیل گئی کہ اتنا بڑا لشکر مدینے سے نکل کر باہر جا رہا ہے تو پھر مدینے میں خود کتنا بڑا لشکر ہوگا. لہذا ایک روپ پیدا ہو گیا، ایک دبدبہ پیدا ہو گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نیا ایشو آیا، نیا مسئلہ، کہ مختلف قبیلے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے، کیونکہ بیت المال کے انچارج وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو وفات پا چکے. لہذا ہم اب وہ کانفیڈنس نہیں کرتے، وہ اعتماد نہیں کرتے، ہم اپنے سے خرچ کر لیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تم سے زکوٰۃ وصول کر رہوں گا، اور اگر تم زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے تو میں رسی بھی لے کر رہوں گا، اگر نہیں دو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا مسلمانوں سے آپ جنگ کریں گے؟ کہا جو اللہ کے دین کے کسی فریضے کا انکار کر دے میں اس سے جنگ کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں، اس سے تو مسلمان منتشر ہو جائیں گے، ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر کے سینے پہ زور سے ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کہ جبارن فی الجاہلیہ و خبارن فی الاسلام، جب جاہلیت کا دور تھا تو بہت بڑے سرما تھے عمر، اور اب اسلام آ گیا تو نرم پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے. میں زندہ نہیں رہ سکتا دین و انا حی، کہ اللہ کے دین میں تبدیلی ہو اور میں زندہ ہوں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں، میں لے کر رہوں گا. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اعلان کیا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل آتا تھا ویسے ہی آئے گا، اور تم کو ویسے ہی زکات دینی ہوگی، ورنہ ہم تمہاری خبر لیں گے. تو واضح بات ہے پھر لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے، بیت المال کا نظام ویسے ہی چلتا رہا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ استقامت، ثابت قدمی، حالات کتنے بھی بدلتے چلے گئے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی نرم نہیں پڑے اسلام کے موقف کے سلسلے میں. یہ ہے استقامت. جب یہ استقامت آ جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ استقامت کے معنی کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ میرا رب ہے تو پھر ربوبیت کے تقاضے پورے کرو. ربوبیت کے تقاضے یہ ہے فرائض ادا کرتے رہو. ربوبیت کے تقاضے یہ ہے کہ محرمات سے جن چیزوں کو حرام کیا گیا ان سے اجتناب کرتے رہو. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت عنایت فرماتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. آپ محسوس کریں، غور کریں کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ نبیوں اور رسولوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. نبیوں اور رسولوں کے سامنے فرشتے ظاہر ہوتے ہیں. لیکن جب بندہ مومن دین کے تقاضوں پر جم جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہ نعمت نازل فرماتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا، تم نہ گھبراؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غمزدہ ہو جاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. لہذا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 موقع ہوتے ہیں جب کہ یہ فرشتے ظاہر ہوتے ہیں. نزا کے عالم میں جب کہ بندے مومن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن کی کیفیت یہ ہوتی وہ مایوس نہیں رہتا، وہ مطمئن رہتا ہے. فرشتے سامنے آتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 5 فرشتے ہوتے ہیں چاروں طرف سے، اور ایک فرشتہ اس کے پیروں کی طرف سے اس کے سامنے آتے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو. جب یہ لفظ کہتے ہیں السلام علیکم تو پر سلامتی ہو، وہی دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب پریشانی کی بات نہیں. جو سلامتی کی دعا لے کر آیا وہ تکلیف تھوڑی پہنچائے گا. اس کے بعد پھر وہ فرشتے یہ کہتے ہیں تم دین پر ثابت قدم تھے، استقامت تھی تمہارے اندر، لہذا اور تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. کس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ اللہ تخافوا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، کنبے کا کیا ہوگا، دولت کا کیا ہوگا، کوئی چیز کے سلسلے میں ٹینشن میں نہ رہو، تم مطمئن ہو جاؤ. اور ولا تحزنوا، غمزدہ نہ ہو جاؤ کہ بچوں سے جدا ہو رہا ہوں، دوست احباب سے جدا ہو رہا ہوں. جن سے تم جدا ہو رہے ہو ان سے کہیں زیادہ چاہنے والوں سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، آگے بڑھو. لہذا اب یہ پہلا مرحلہ ہے فرشتوں کا ظہور. دل مطمئن ہو گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس پیشانی کا ایک پسینہ ہے، اسی کے ساتھ پھر روح قبض ہو جائے گی اور آرام کے ساتھ سفر شروع ہو جائے گا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ خوشخبری لے لو اس جنت کی جس کا تم سے زندگی میں وعدہ کیا گیا تھا. دوسرا مرحلہ فرمایا قبر میں سوال جواب کے لیے نکرین ظاہر ہوں گے، تو اس وقت سب سے پہلے اس کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے تم کو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم بامراد ہو،
کامیاب ہو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کو خوف کی ضرورت نہیں کہ جہنم کا گڑھا تمہاری خبر کو نہیں بنایا جائے گا، تم کو غم کی ضرورت نہیں کہ دنیا کی ساری راحتیں چھوڑ کر تم یہاں آ گئے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوشخبری لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو جنت کی کیری بنا رہا ہے۔ لہذا دوسرا مقام قبر میں یہ فرشتے، اور تیسرا مقام فرمایا میدان حشر میں جب آنکھ ملتا ہوا بندے مومن کھڑا ہوگا تو دیکھے گا ایک فرشتہ آگے ہے ایک پیچھے ہے، اور کہے گا ہم بھی تو گواہ ہے کرامن کاتبین، یہ دیکھو تمہارا نام اعمال، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آگے بڑھو، ایک ہلکا پھلکا حساب ہے، اس کے بعد تم اس جنت کی طرف چلو گے جس جنت کا عالم یہ ہے کہ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری ساری خواہشات وہاں تکمیل ہوگی۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی۔ اور بعض اہل اللہ نے لکھا، بعض عارفین نے لکھا کہ جب ہم دین پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، دین پر ہم جم جاتے ہیں اور اکھڑنے کی کیفیت نہیں ہوتی، پہاڑ کی طرح جب جم جاتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسے سچویشنز آتے ہیں جو بہت امتحان اور آزمائش کے ہوتے ہیں، بڑا امتحان ہوتا ہے، خوف سے ڈرایا جاتا رہتا ہے، اور اس وقت عالم یہ ہوتا ہے دھمکیاں ہوتی رہتی ہیں، اس وقت عالم یہ رہتا ہے ساری چیزوں کو چھین لینے سے لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اہل اللہ لکھتے ہیں کہ اندیکھی فرشتوں کی حقیقتیں نازل ہوتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہیں، کرو تم یہ، کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکیں گے۔ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اطمینان کے ساتھ ڈال دو مجھے آگ میں، آگ میرا بال بکا نہیں کر سکے گی۔ یہ بندے مومن کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا، اور اس اعتماد کی انہوں نے مثال دی کہ جنگ بدر میں جب زبردست لشکر ہے 1000 کا، اور یہ 313 صحابہ، اور ان کے پاس پورے ہتھیار اور ان کے پاس ناقص ہتھیار، اور وہ اوپر اور یہ نیچے، حالات پورے کے پورے ظاہری طور پر مخالف ہیں، ناسازگار ہیں، لیکن صحابہ کا عالم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب روشنی ہوئی، فجر کی نمازوں سے فارغ ہو کر لشکر سربستہ ہوا، اور اس کے بعد صحابہ بعض کے پاس گھوڑے ہیں، گھوڑوں پر بعض پیادہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی، اطمینان، سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں ذرا آپ سوچیے، ہمارا عالم یہ ہوتا ہے پلین آنے والا ہے، ٹرین آنے والی ہے، نیند بھاگ جاتی ہے، ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے، انتظار کرتے رہتے گھنٹوں۔ وہاں عالم یہ ہے کہ ننگی تلوار لے کے لشکر ناچ رہا ہے سروں پر، لیکن اونگنے لگے ہو، اور ایک سونا تھا، جھپکی لینا تھا کہ اتنی راحت ملی، اتنا آرام ہو گیا، اتنے فریش ہو کر اٹھے، اس کے بعد پھر کسی عزیزگار کو جنگ میں کوئی خوف نہیں رہا۔ آپ جانتے کہ بدر میں پھر کس کے حق میں فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ٹکڑی کو کتنا بڑا غلبہ دیا۔ تو ان اہل اللہ نے فرمایا جو ہمارے اندر دین پر ثابت قدمی رہتی ہے تو یہ ایک راحت، ایک اطمینان، ایک سکینت، ایک دل کو تسلی کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ استقامت ہو، پاؤں جن کا اکھڑ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی رغبتوں پر اور چھوٹی چھوٹی ترغیبات پر جو اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی حقیقتیں تھوڑی نصیب ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے کارساز، ہم تمہارا ساتھ دیں گے دنیا کی زندگی میں بھی، وہ فی الآخرہ، اور وہ آخرت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس میں تم کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی تمہارے اندر خواہش ہوگی۔ اس دنیا کا تو عالم یہ ہے کہ کوئی بھی خواہش بیعیب پوری نہیں ہو پاتی، اور جس خواہش کے لیے انسان پوری جان لگا دیتا ہے، زندگی لگا دیتا ہے، وہ بھی ناقص، اس کو ملی تو مل گئی ورنہ نہیں ملتی۔ لیکن آخرت میں عالم یہ ہوگا، جنت میں عالم یہ ہوگا، بندہ جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا وہ مطالبہ کرے گا وہ چیز اس کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی، سمجھنے کے لیے بالکل عام فہم بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ درخت پر خوبصورت سا پرندہ چہک رہا ہے، اور جنتی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اس کا گوشت کیسا ہوگا،
ذرا میں چکھتا، یہ سوچنا ہوگا کہ پلیٹ میں کباب حاضر، چکھیے کھا لیجیے، پتا چلے آپ کو اس کا گوشت کیسا ہے، اتنی جلدی وہاں خواہش کی تکمیل ہوگی، یہ عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ضیافت ہوگی، کس کی جانب سے ضیافت ہوگی؟ من غفور رحیم، اس پروردگار کی جانب سے یہ ضیافت ہوگی جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اس پروردگار کی جانب سے یہ ضیافت ہوگی جو تم پر بہت رحم و کرم کرتا ہے، اس پروردگار کی جانب سے یہ ضیافت ہوگی جس پروردگار کا عالم یہ کہ اگر تم دین کے تقاضوں پر ثابت قدم رہے، اگر تم نے فرائض کو تھاما رہا، اگر تم نے حلال و حرام کی تمیز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھا، تو جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو تھوڑی بہت غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، جن کا انسان کو شعور ہے نہیں ہے، غیر شعوری، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے، اس کی صفت ہے معاف کرنا، صفت ہے اس کی عفو درگزری، معاف کرنے کی ادا کو پسند کرتا ہے، لہذا ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ جب اسٹوڈنٹ اچھا ہوتا ہے، پڑھنے میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور رزلٹ اس کا اچھا آتا ہے، تو آپ کسی بھی استاد سے پوچھ لیجیے، اس کی چھوٹی موٹی شرارتوں کو استاد محبت کے ساتھ گوارا کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں، بلکہ کیوں؟ مقصد میں اپنے یہ کامیاب ہے، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اور جس کا عالم یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ جعلی قسم کا طالب علم ہوتا، تو پھر اساتذہ کا عالم یہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، نہ آئے تو اچھا ہے، کلاس میں نہ رہے تو یہ اچھا ہے۔ تو جب مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، دین کے لب لباب کو ہم تھام لیں گے، استقامت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے ہمارے جو گناہ ہوں گے، لفظشیں ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز، ایک نماز سے دوسری نماز، اس کے درمیان تم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی، کفارۃ لما بینہن، وہ خود کفارہ بن جاتی ہے۔ جمعہ سے جمعہ فرمایا کفارہ۔ آپ فضیلتیں بھی سنیں گے کہ اگر تم روزہ رکھ لو گے یوم عرفہ کا، پچھلے سال کے گناہ، آنے والے سال کے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کیا ہے یہ بشارت ہے کہ دین کے تقاضوں پر اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ، دین کے اصولوں پر اگر تم تھام لو، تو پھر چھوٹی موٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرماتا چلا جائے گا۔ غفور اس کی شان ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ایک گناہ کر کے جائے تو پھر وہ جب ایک گناہ دو گناہ کر کے گیا تو غافر الذنب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والا۔ بندہ ظلوم ہے، جہول ہے، مستقل گناہ کرتا ہے تو اللہ غفور ہے۔ بندہ ظلام ہے، مستقل گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لہذا نزلا من غفور رحیم، اور وہ بڑا مہربان رحم ہے، اور اس کے پاس اس کے رحم کا عالم یہ ہے کہ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء وعلما، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کے عذاب پہ بھی اس کی رحمت غالب ہے، اس کی رحمت آگے، اور اس کے سارے فیصلے رحمت کے پیچھے۔ پہلا فیصلہ بندوں کے حق میں کیا رحم کا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، مہربانی کیا ہے، اور رحمتوں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ لہذا یہ وہ ثابت قدمی ہے جو آج ہماری زندگی سے مفقود ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ یہ ایک رات پوری عبادت کر لو تو آسان ہے، لیکن ہم سے کہا جائے ہر رات فریضہ ادا کرو تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک رات قضائے عمری کہتے ہیں، پوری رات میں مولوی صاحب آپ ایک ایسا نسخہ بتا دیجئے، پوری عمر کی قضا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ساری زندگی سوتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں، زندگی پوری حیات تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کو قیام اللیل کا اجر ملتا ہے، ساری رات عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو ایک رات 100 رکعت تہجد پڑھ لینا، اس کے بجائے پورا سال عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت نہ چھوڑنا،
یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس بندے کے اندر یہ پابندی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، عشاء کی بھی اس کی جماعت نہیں چھوٹ رہی، فجر کی بھی اس کی جماعت نہیں چھوٹ رہی، تو پورے سال کی راتیں اس کے سلسلے میں شب قدر بنی جا رہی ہیں، قیام اللیل کا اس کو اجر مل رہا ہے. استقامت ہے، یہ ثابت قدمی ہے، یہ ہے بلند کردار کہ انسان جو اعمال شروع کرے اس پر پھر جم جائے. یہ نہیں کہ وقتی طور پر جوش میں آ گیا، کر گیا، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی سستی. یہ سستی والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بامراد نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی کی تاکید فرماتے ہوئے اس کے اجر کا بھی تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی کہ جب انسان بلند کردار ہوتا ہے اور وہ ایک بڑی دعوت کا حامل ہوتا ہے، ایک بڑی دعوت کا داعی بنتا ہے، تو حالات کیسے آتے ہیں اور اس کو کیسے رہنا چاہیے. یہ آیات دعوت آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.